کو ترغیب دلانا ہے اور حرام سے خود کو بچانا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو ایسی کیفیت میں لا کر کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس اس کا پرانا ہو رہا ہے، اور آسمان کی طرف وہ ہاتھ اٹھا کر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اور اللہ کو پکار رہا ہے، یعنی اس کی کیفیت ایسی ہے کہ ظاہر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کی دعا رد نہیں ہوگی، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کی کیفیت یہ ہے مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام، اس کی خوراک بھی حرام پر مشتمل ہے، اس کا پینا بھی، کھانا بھی حرام پر مشتمل ہے، اور اس کا لباس بھی حرام آمدنی سے ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو پھر ایسے شخص کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ دعا کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں لقمہ حلال ہو، اور اس کا لباس پاکیزہ ہو، اس کا ذریعہ آمدنی حلال پر مشتمل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق حلال کی برکت سے دعاؤں کی قبولیت نصیب فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام، کہ انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ جو کما رہا ہے وہ حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے کما رہا ہے، اسے بس پیسے کی حرص و ہوس ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، ذریعہ آمدنی پر اس کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور فی زمانہ ہم دیکھیں تو بالکل یہی کیفیت ہے، اور بڑے سے لے کر نوجوان تک سب اسی حرص میں، اسی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ بس کہیں سے پیسہ آ جائے اور ہم اپنے معاملات میں کامیاب ہو جائیں، ہمارے جو مقاصد ہیں، جو ہم نے اپنے گولز بنائے ہوئے ہیں، اس میں پورے اتر آئیں۔ جبکہ ہمیں قرآن و حدیث کا نور یہی بتاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق متعین کر دیا ہے وہ انسان کو مل کر رہے گا، اب اس کا انتخاب ہے کہ اس نے حلال ذریعے کو اپنایا یا حرام کو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ ایک یہودی کو سواری رکھواتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، اور واپس آتے وقت آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں اسے 10 درہم دوں گا کیونکہ اس نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور میری مدد کی ہے، میری سواری کی حفاظت کی ہے۔ جب آپ باہر آئے تو وہ جانور کو کس چیز سے باندھ کر جا چکا تھا، اور اس نے اس زین کو جو گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتی ہے اتارا اور جا کر بازار میں فروخت کر دیا۔ چند دنوں بعد جب ملاقات ہوئی تو حضرت علی نے پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہا وہ زین میں نے 10 درہم کی بیچ دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد سے نکل رہا تھا میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں تجھے 10 درہم بطور انعام و تحفے کے دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے 10 درہم مقرر فرما دیے تھے تیرے رزق میں، لیکن تو نے حرام ذریعے سے اس کو منتخب کیا اور حلال کو مسترد کر دیا۔ تو یہ بہانے بھی بیکار ہیں کہ اگر ہم حلال پر معاذ اللہ قائم رہیں گے تو ہمارا گزارا کیسے چلے گا، یہ لوگ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ اتنے خرچے ہیں ہم پورے کیسے کریں گے، تو یہ بھی شرعی طور پر بالکل بیکار دلیل ہے، اور اپنے آپ کو آسان راستے پر لگانے کے لیے حرام میں مبتلا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے کر انسان یہ سمجھے کہ میں برکت حاصل کر لوں گا، تو یہ بھی اس کی خام خیالی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت جسد جزی بالحرام، ایسا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کی نشو و نما حرام سے ہوئی ہو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو حرام کے ذریعے سے مال کمایا ہے اور اس مال کو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کے طور پر پیش کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ مال اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اس مال کو یہ سمجھ کر محفوظ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ اس مال سے برکت کو بھی اٹھا دیتا ہے، یعنی یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سود کے متعلق مذمت فرمائی، سود بھی ایک حرام مال آمدنی کا ذریعہ ہے جس کے متعلق بھی مذمتیں ہمیں ملتی ہیں، تو اس پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، اور قرآن کی آیت کا بھی مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو رب العالمین مٹاتا ہے۔ یعنی بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو سود کے ذریعے سے
لین دین کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی غلط فہمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو زوال کا شکار فرمائے گا، اس سے برکت کو ختم فرمائے گا۔ تو یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے کہ کثرت ایک علیحدہ چیز ہے، برکت علیحدہ چیز ہے۔ حرام مال اگر مقدار میں بہت زیادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے برکت کو ایسی ختم فرما دیتا ہے کہ اپنی کثرت کے باوجود بھی وہ اتنا نفع بخش نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے شر کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر حلال ہو، مقدار میں اگرچہ تھوڑا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسی برکت فرما دیتا ہے کہ کثیر مال کے مقابلے میں وہ کافی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، جہاں پر آقا کریم علیہ السلام نے حلال مال کی ترغیب ارشاد فرمائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مال وہ ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے، اور انسان ایسے مال سے اپنے آپ کو دور رکھے جس میں شکر و شبہات ہوں۔ وہ حدیث سے مبارکہ مشہور ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبین ذلک مشتبہات، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے حلال بھی واضح فرما دیا، حرام بھی واضح فرما دیا، اور ان کے درمیان جو ہیں وہ شبے والی چیزیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو شبے والی چیزوں میں پڑتا ہے تو بالآخر وہ حرام کے قریب بھی آ جاتا ہے، یعنی جہاں ہمیں ڈاؤٹ بھی نظر آئے تو ہمیں ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور اس کو مثال کے طور پر صوفیہ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر بازار میں کھجور لینے جاتا ہے یا کوئی بھی چیز لینے جاتا ہے اور اپنے حصے کی چیز وہ کسی سے بیچنے والے سے تلواتا ہے، وزن میں وہ تول رہا ہے، اور ایک چیز اس میں سے گر جاتی ہے، ایک کھجور گر جاتی ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ وہ کھجور اس کی ہے یا بیچنے والے کی ہے، تو فرمایا یہ شبے کا مال ہے۔ اتنی بھی احتیاط بھی ضروری ہے کہ وہ اسے اپنے مصرف میں نہ لائے، بلکہ شبے کی وجہ سے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ چل جائے کہ بڑی بڑی انسان دھوکے بازیاں کر جائے یا خیانت کر جائے، کسی کا مال ہڑپ کر جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کر جائے، اور لین دین کے معاملات میں کسی کی ادائیگی کرنی ہو اور انسان اس میں جان بوجھ کر اس میں کوتاہی کرے اور کسی کے مال کو دبا لے، یہ ایسی ہلاکت ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا ایک پیسہ، ایک روپیہ بھی نہیں، ایک پیسہ اگر دباتا ہے تو قیامت کے دن اسے 700 مقبول نمازیں، 700 وہ نمازیں کہ جن کے بارے میں یقینی ہو کہ وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ گئی ہیں، وہ اسے قیامت کے دن اسے پیش کرنی ہوں گی عوض کے طور پر۔ تو دنیاوی مال کے لیے اگر ہم حرام ذرائع کا انتخاب کر کے کسی کے ساتھ حق تلفی اور زیادتی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا، گناہوں کا، اور مال میں بے برکتی کا، اولاد اور نسلوں کی، وہ انسان جو حلال سے تربیت کرتا ہے اس کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ راہ راست پر رکھتا ہے، ہدایت پر گامزن رکھتا ہے، اور جس اولاد کی پرورش حرام مال پر ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حرام مال کی نحوست کی وجہ سے دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور نصیحتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے۔